اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، جمعرات کا دن 25 جون 2026۔ ابھی میں رامپور سے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں تھوڑا آپ سے بات چیت کر لیں۔ دیکھیں، یہ محرم الحرام 9 محرم کا دن ہے آج، کل 10 محرم الحرام ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے ایک اسپیشلٹی کہ کچھ لوگوں کو مفتیوں نے یہ بتایا، بنو امیہ کے مفتی جیسے تھے، تو ان مفتیوں نے یہ بتایا ان کو کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، کہ جس روزے کا اسلام میں آپ کو کہیں سے احادیث میں کہیں سے کچھ ایسی چیز نہیں کہ جہاں پہ ذکر ہو کہ آپ روزہ رکھیں۔ یہ روزہ 10 محرم کا جوش رکھتے تھے یہودی جو ہیں، تو پھر یزید کی ماں نے رکھا تھا یزید کی فتح کے لیے، کہ اپنے بیٹے کی فتح کے لیے یہ روزہ اس نے رکھا۔ تو اس روزے کا بیسیکلی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ بے شک اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا حدیث اور قرآن میں اس روزے کا ذکر ہے 10 محرم الحرام کا، تو وہ آپ کو اگر تو انہوں نے سچ بتایا تو آپ کو سمجھیں کہ وہ روزہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو فاقہ کشی کر سکتے ہیں، صبح نماز فجر سے پہلے آپ فاقہ کریں اور عصر کے وقت آپ وہ فاقہ کشی ختم کر سکتے ہیں۔ وہ فاقہ کشی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ایک سمبل طے کرتے ہیں، جیسے مولا امام حسین علیہ السلام اور 72 شہیدان کربلا میں 7 محرم سے پانی بند ہوا، 3 دن مسلسل پانی بند رہا، تو ان کی یاد میں آپ فاقہ کشی کر سکتے ہیں۔ تو اسے فاقہ کشی کہتے ہیں، روزہ رکھنا نہیں کہتے۔ اور روزہ رکھنا حرام اور مکروہ ہے۔ آپ روزہ 10 محرم کو نہیں رکھ سکتے۔ عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں 10 محرم کو، تو آپ کو بھی چاہیے بینگ یا مسلم کہ آپ ان سے پروف مانگیں، کہ آپ ہمیں سرٹیفائی پروف دیں، کیا حدیث میں قرآن میں اکارڈنگ ٹو قرآن اکارڈنگ ٹو حدیث نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں کسی جگہ پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، تو آپ کو بلیو کریں کہیں پہ نہیں ملے گا۔ تو آپ کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے دین جس پہ چل رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کیا واقعی دین پہ صحیح چل رہے ہیں کہ آپ کو رانگ گائیڈنس کیا جا رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صراط مستقیم آپ کو جو دکھائی جا رہی ہے کیا وہی صراط مستقیم ہے یا کوئی اور صراط مستقیم ہے۔ تو بنو امیہ کی صراط مستقیم پہ نہ چلیں۔ اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، آپ نے اس ورلڈ کو چھوڑنا ہے، 70 سال 80 سال واپس جانا ہے آپ نے اس رب کائنات کے پاس کہ جو آپ کا مالک ہے، اور پھر وہاں پہ آپ کا حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے دنیا میں جو زندگی گزاری، جو دین کے اوپر گزاری لیکن دین کو سمجھ نہ سکے اور دین کو نہ سمجھا، تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا رب کائنات کو، رب خالق جو آپ کا کریٹر ہے، اس کو تو آپ جواب دیں گے کہ جو آپ نے اس دنیا میں کیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ زندگی آپ کی ختم ہو اور آپ اس دنیا سے جائیں ابدی زندگی میں، تو اس سے پہلے آپ صراط مستقیم کا پتہ لگا لیں کہ کون ہے صراط مستقیم۔ نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، تو قرآن بھی آپ کو راستہ اہل بیت دکھائے گا، اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کو صراط مستقیم سیدھا اہل بیت کے گھر پہ لائے گی۔ ان کے علاوہ صراط مستقیم کوئی نہیں ہے۔ تو بلیو کریں کہ آپ کسی فرقے میں نہ پڑیں۔ امام حسین عالی مقام کو ماننے کے لیے آپ کو فرقے کی نہیں ضرورت، آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے اور آپ احترام انسانیت ہونا چاہیے۔ یہ مولانا حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دیکھیں کہ جو اپوننٹ کھڑا ہے مولا حسین علیہ السلام کے، جو دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے یزید ابن معاویہ،
وہ کون ہے، اس کا کردار دیکھیں۔ کردار آپ جب دیکھیں گے تو کردار سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زانی، شرابی، جواری، ہر ایک دنیا کا گناہ سے بھرا ہوا انسان۔ وہ تو اس طرف دیکھیں گے تو خالق کائنات کے بزرگیدہ بندے اور عبادت گزار، اور ان کی جب نسلوں پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نانا رسول، نبیوں کا سردار، ان کے والد اولیاء کے سردار، والدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اب دیکھیں ان کا شجرہ اور ان کا شجرہ ذرا کمپیئر کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ شخص کن سے بیعت مانگ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ جو معرکہ کربلا ہوا اس میں حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ تو قاضی شورا نے جو دیا تھا نا فتویٰ، وہ اس جیسے کئی فتوے اب پاکستان میں نکل کے آئے ہیں۔ میں انشاءاللہ ابھی ایک اور ویڈیو گھر جا کے بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی قاضی شورا نے وہ ایشو نہیں کیا تھا، تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتا ہوں۔ آج کا جو نیا فتویٰ پاکستان میں کل نکلا ہے کہ آپ سبیل سے پانی نہ پئیں، یہ حرام ہے، یہ اس طرح ہے۔ دیکھیں یہ آج سے مخالفت امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہو رہی، یہ 1448 سال ہو گئے ہیں یہ کربلا کے خلاف ہیں۔ تو جب بھی 11 مہینے گزرتے ہیں، دیکھیں 11 مہینے گزرتے ہیں اور محرم سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بغض اہل بیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام، نہ کہ مولا حسین علیہ السلام، یہ اہل رسول کے دشمن ہیں، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نبی جو نبی بننا نعوذ باللہ 40 سال کے بعد بنا، تو نبی بنتا نہیں ہے، نبوت بنتی نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تب بھی تھا جب جناب آدم کی خلقت نہ ہوئی تھی۔ مولا متقیان علی علیہ السلام کا وجود تب بھی موجود تھا جب جناب آدم کی خلقت نہ ہوئی۔ مولا پنجتن پاک کی خلقت جناب آدم سے بہت پہلے تھی، اور اس زمین کو خلق ہی مولا پنجتن پاک کے لیے کیا گیا۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور 10 محرم کو روزہ رکھنے سے پہلے سوچئے گا کہ مکروہ اور حرام عمل کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ بجائے آپ کو ثواب کے گناہ ملے، تو بیٹر ہے گناہ کمانے سے ثواب کمانا۔ تو اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آل محمد کے صدقے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔